سر ایم سلیم صاحب آپ سے بھی بات نہیں ہوئی ہماری؟ جی گڈ ایوننگ جی. جی گڈ ایوننگ سر، آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ سر میں تو آپ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوں، اگر میرے کوئی مسئلہ حوالے نہیں سے سر، کسی اور کوئی نے مسئلہ بات نہیں. کی ہے. نہیں نہیں، وہ مجھے آپ ہاں کا نام جو ہے نا سملر لگا، پہلے بھی ایک شخص آیا تھا سلیم کے نام سے، تو میں آئی واز انڈر دی امپریشن کہ شاید وہی دوبارہ آ گئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، میں نے اس لیے کنفرم کیا، ڈونٹ وری، میں نے آپ کے اوپر بلیم نہیں کیا، میں نے آپ سے کنفرمیشن جی. چاہی ہے. سر میں نے تو بڑے پیار سے بات کی، آپ کو بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں، تو میں نے تو سر فیئر عرض فیئر کیا آپ کی انف، خدمت میں. کوئی ٹھیک ہے مسئلہ سر. نہیں سر. جی سر، حکم سر، ہمارے آج کے ٹاپک پہ آپ کچھ بولنا چاہیں گے تو بتائیے سر. سر آپ کا ٹاپک ہے سر میں فارچونیٹلی نے انفارچونیٹلی میں نے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سر میں نے 3 سٹریمز کی ہیں جہاد کے اوپر اور قتال کے اوپر، قرآن و حدیث کی روح سے. جہاد قتال پارٹ 1، جہاد قتال پارٹ 2، جہاد پارٹ 3. یہ آج اس کی ہم بنا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے یہ سٹریمز دیکھی ہیں اور وہ لوگ اپنی بات نہیں رکھ سکے ہیں وہ رکھ لیں، یا اگر نہیں دیکھی ہیں تو کیا آپ جہاد کو قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اوفینسو جہاد کس طریقے سے بتایا گیا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ سر یہ اوفینسو یا ڈیفینسو تو نہیں ہے، یہ تو جہاد ہر حال میں آپ نے کرنا ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں. ابھی دیکھیں، سر میں لڑائی والے ابھی جہاد کی آپ بات اپنی، کر رہا ہوں. سر میں وہی بات کر رہا ہوں نا سر، آپ بولنے تو دینا. آپ یہاں پہلے آپ خود بول لیں، میں چپ کر جاتا ہوں، یا میں سر بولتا ہوں مجھے آپ کیونکہ چپ کر جاتے جہاد کی بہت ساری ایگزام بنانے کے بجائے، کیونکہ میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں اس وجہ سے میں بول رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو چکی ہوئی ہے تو میں اس لیے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہتا. میں جہاد بال تلوار کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ وہاں سے ڈائریکٹ شروع کریں گے تو ہم بہت جلدی اپنے مدعے پہ پہنچ جائیں گے. سر سوری، میں نے آپ کی بات کر دی، اس کے لیے ہیں. معذرت بات. اچھا سر، جب آپ نے وہ باتیں کی میں آپ کے سامنے تھا. سر لائیو ہے نا، لائیو ہیں، 6 گھنٹے کی نہیں میں 3 نے لائیو سنا سٹریمز ہیں. سر. سر اسی لیے میں آپ کو بتا رہا سر ہوں، میں اسی نے، لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے تو آپ کو سر اب بلیم نہیں کیا، دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیٹس گو ڈائریکٹلی ٹو دا پیک آف دی ہمپ. محمد صاحب نے کہا کہ جو تلوار والا جہاد ہے وہ اونٹ کے ہمپ کا پیک ہے یا وہ ٹاپ آف اسلام ہے. میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں پلیز سر. جی سر، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ بھی تو اپنے لیول پہ جہاد کر رہے ہیں نا. آپ کا کیا یہ جہاد نہیں ہے، اسٹرگل ٹو سروائیو نہیں ہے کہ آپ کے نظریات دنیا کے ہر گھر تک پہنچ جائیں، ہر بچہ جو ہے وہ آپ کی بات مان لے، اور نہیں آپ سر، اپنے لیول نہیں پہ ہے، جہاد نہیں. سر آپ کیا کر رہے نہیں ہیں؟ سر، سر آپ نہیں ہے جہاد سر، کیوں کر رہے نہیں ہیں؟ کر اچھا رہے سر، سر. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کو نالج دے رہے ہیں، ہم دعویٰ دے رہے ہیں. دعوت دے رہے ہیں نا، تو سر وہی تو جی میں عرض دعویٰ، کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نے جہاد بھی ہوتا ہے سر. دعوت دی تھی. بالکل. اوکے، اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ دعویٰ جہاد نہیں ہوتا قرآن کی روح سے تو کیا کریں گے؟ آپ دکھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی سمجھ ہوگی. دیکھیں دعویٰ جہاد کس طرح ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، وہ نہیں مانتا تو وہ ریزسٹنس کرتا ہے، دین یو ہیو ٹو فائٹ ود کوئی ہم مسئلہ نہیں اورلی، سر، کوئی مسئلہ ورڈز نہیں، کے کوئی ساتھ. مسئلہ نہیں، ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم آیت پڑھ لیتے ہیں. جی. اے اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں سے روا نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھے رہتے اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے. یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں وہ کہیں قدم رکھتے ہیں. کفار کو جلاتے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے عوض کچھ نیکیوں کا اندراج رہتا ہے. یقیناً اللہ نیک لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو نہ خرچ کرتے ہیں اور جو بھی خرچ کرتے ہیں کوئی نقطہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو طے کرتے ہیں کوئی وادی ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے دے انہیں بہت ہی عمدہ. اور اہل ایمان کے لیے ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل آئیں لڑائی کے لیے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ہے ہر جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین کی فہم کا کام کرتے اور وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں ان کی طرف واپس آؤ اور نافرمانی سے بچتے ہیں. یہ آیت جہاد کی آیتوں کے پیچھے اور جہاد کی آیتوں کے آگے میں بیچ میں ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام صرف دین کا فہم حاصل کرنا اور لوگوں کو خبردار کرنا ہے. اور پھر آگے آ جاتا ہے اہل ایمان والو جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہے تمہارے اندر سختی پائیں. جی سر، تو دعویٰ جو کام ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ اس سے فرق ہے سر قرآن کی آیات کے مطابق. سر یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے جہاد کے آگے اور پیچھے ہیں، مجھے ایک بات تو بتائیں کہ کیا جی سر، قرآن جو ہمارے سامنے آج ہے اسی ترتیب جی سے نازل ہوا تھا؟
जी सर, ये मैं तरतीब के हिसाब सॉरी, से गया हूँ। चैप्टर सॉरी। नंबर 9 है, ये आपकी लास्ट ये जो आयतें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेवलेशन के नहीं, नहीं मुताबिक सर, हुज़ूर के मेरा वफ़ात सवाल सर से कुछ पहले और की है। आयतें हैं, सर नज़दीक तरीन। जी, सर मेरी बात का जवाब दे सर, पहले सवाल तो सुन लें। मैंने ये जी। अर्ज़ किया है कि आपने इसको कहा है कि जहाद वाली आयतों के दरमियान में है। मैंने जी। आपसे ये अर्ज़ किया है कि क्या जो कुरान आज हमारे सामने है, इसी तरतीब से नाज़िल हुआ था? जी सर, ये रेवलेशन के मुताबिक आखिरी आयत है। मैं ऑलरेडी जो लास्ट पार्ट है मेरा, जिहाद का पार्ट 3, वो मैंने नज़ूल के एतबार से, रेवलेशन कहते हैं नज़ूल को, नज़ूल के एतबार से जिहाद और क़िताल की सारी आयत को, 125 आयत को नज़ूल के एतबार से पढ़कर दिखाया हुआ है। सर मेरा सवाल फिर सुन लें। मैंने अर्ज़ मैंने सर किया सुन है लिया, कि उसका जो जवाब अल्लाह दे पर दिया। ये नज़ूल के एतबार से हुज़ूर के आखिरी साल में मरने से थोड़ी देर पहले की आयत है सर। मरने से थोड़ी देर पहले की आयत। जी सर, ये तबूक और उसके बाद की आयत है। इसके बाद गेम खत्म हो चुकी हुई है, आपका कुरान खत्म हो चुका है। अच्छा, चलें ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, जी सर। अब आपने जो बताया, देखिए हर एक का आयत को समझने का नज़रिया अपना है ना। आपने एक नहीं सर, रिज़ल्ट मैं इंक्लूड आपको किया, मैंने उसको आप कोई जिस भी सर स्कॉलर को कहेंगे ना, तिबरी को कहते हैं, कुर्तुबी को कहते हैं, इब्न कसीर को कहते हैं, जिसको कहते हैं मैं आपके सामने खोल देता हूँ, उसके मुताबिक देख लेते हैं। नहीं सर, उनके मुताबिक क्यों देखूँ? मैंने तो अपने अमाल का जवाब नहीं देना। नहीं सर, आपने अपनी आप राय कुछ नहीं का है। इज़हार करना है। आप कुरान समझ ही नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में। आप कुरान समझ नहीं सकते। मैं आपके सामने कुरान की अगर 4 आयतें अभी रखूँ और अगर आप मुझे बगैर तफसीर में जाके उसको एक्सप्लेन कर दें, मैं ईमान ले आऊँगा। जी, बिस्मिल्लाह करें, पहली आयत बोलें। चलें, बेहतरीन हो गया। देखिए, अब आप और अगर आप ना एक्सप्लेन कर सके तफसीर में जाए बगैर, तो आप क्या करेंगे? आप इस्लाम छोड़ेंगे? देखिए, चैलेंज दो बोथ वेज़ होना चाहिए ना? चैलेंज सर एक देखें, एक साइड पे नहीं होता, बोथ वेज़ होता है। अब आपने देखिए, आप खुद ही चैलेंज कर रहे हैं, आप खुद ही गवाह हैं, हुँ। खुद ही मुंसिफ है और खुद ही वकील हैं। या नहीं, तो नहीं, आप मैं चैलेंज नहीं ना हूँ। करते, या तो उसपे देखें, बात सुनें, मेरी अच्छा, बात आपने वन सुनें। साइडेड चैलेंज ओके, फेयर इनफ सुन लें। सर, मुझे टेंशन एक नहीं है। आप मेरी कह सुन दें लें, कि मैंने सर मेरी वन सुनिए साइड सर, आप कह दें आपने वन देखिए साइडेड चैलेंज एक लेना तो है। सर, एक मिनट बात सुने सर। जी, जी, देखिए, जी, बात जी, करने बताएँ। का एक तरीका होता है, आप मुझे जी। मौका दें, मुझे बोलने दें, सर, आपने वन फिर साइडेड आप चैलेंज बोलें। लेना है, मैं वन साइडेड ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप हुक्म सर करें मेरी सर। फिर अर्ज़ सुन लें, जी सर सर, अर्ज़ हुक्म। सुन लें। सर, हुक्म। बात करने का सलीका, गुफ्तगू का सलीका ये होता है कि आप ओपोनेंट की बात सुनें, फिर उसके सर, बाद मैं उस सुनने को बात का तैयार हूँ, आप जवाब दें। बोलिए। सर, आप बार-बार बात काटते हैं और ये मेरी समझ से बाहर है कि सर माशाल्लाह आप कह रहे हैं कि आपको 4000 बंदे सुन रहे हैं और आपकी जी। गुफ्तगू का ये अंदाज़ तो बड़ा अजीब-सा मुझे लगा है। सर, मैं आप देखिए आपको सुनता हूँ, पर्सनल मैं चुप अटैक्स हूँ ना सर, कीजिए। आप बोले मैं चुप हूँ। जी, जी पर्सनल सर, अटैक्स ना बोले सर। कीजिए, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाइए। अच्छा सर, आप वन साइडेड चैलेंज रखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं वन साइडेड चैलेंज करता हूँ। कर लूँ? मैंने नहीं रखा सर, आपने रखा है। ओके, मैंने वन कोई साइडेड चैलेंज नहीं रखना किया है। ओके, आपसे। ओके, ठीक है, वन साइडेड रखना है, डन। ये लें सर, ये कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 20 से लेके 26 तक है, इनको एक्सप्लेन कर दें सर। जी सर, आपके सामने है। अपने कुरान में से पढ़ लें, मेरे कुरान से पढ़ लें, डज़ नॉट मैटर। कोई ख़ास किस्म की ट्रांसलेशन पढ़नी है, वो बताएँ, वो मैं खोल देता हूँ। जी सर, पढ़ के सुना दें, मेरी आईसाइट वीक है, मैंने अपने ग्लासेस रखे हुए हैं, मेरे पास नहीं है। ओके। और याद करो जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ए मेरे कौम के लोगों, अल्लाह के इस इनाम को याद करो जो तुम पर हुआ है, जब इसने तुम्हारे अंदर नबी उठाए, कौन से नबी उठाए हमें नहीं पता, और तुम्हें बादशाह बनाया, किसको बादशाह बनाया वी डोंट नो, और तुम्हें जो कुछ दिया जो तमाम जहानों में से किसी और को नहीं दिया। क्या ऐसी चीज दी थी जो कि किसी और को नहीं मिली? तो ए मेरी कौम के लोगों, अब दाखिल हो जाओ इस अर्ज़ मुक़द्दस पे। कौन सी अर्ज़ मुक़द्दस पे दाखिल होना है? डू नॉट रीड इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं है अरबी के अंदर, मैं अरबी दिखा सकता हूँ। अर्ज़ मुक़द्दस में किस पे दाखिल होना है? मैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, अपनी पीठों के बल वापस ना फिरना, वापस ना जाना, तो नाकाम और नामुराद मुराद लौटोगे। उन्होंने कहा, ए मूसा, इसमें तो बड़े ज़ोरावर लोग हैं, ये ज़ोरावर लोग कौन से होते हैं हमें नहीं पता, और हम इस में दाखिल नहीं हो सकेंगे जब तक वो वहां से नहीं निकल जाएंगे। कौन से लोग हैं जो वहां से नहीं निकलेंगे? जिनके निकलने से पहले-पहले ये जो हैं दाखिल नहीं हो सकते लोग। अगर वो वहाँ से निकल जाएँ तो हम दाखिल हो जाएँगे। पहले अल्लाह इनको यहाँ से भगा फिर हम दाखिल होंगे। क्या 2 शख्स जो खौफ रखने वाले हैं, ये 2 शख्स कौन हैं जो खौफ रखने वाले हैं? कि अल्लाह ने इनके बारे में बताया है और अल्लाह ने भी इन दोनों पे इनाम किया। ये किन 2 हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया था? तुम इनके मुकाबले में दरवाज़े के अंदर से घुस जाओ। क्या उस ज़माने में उस इलाके जिसके अंदर मोहम्मद का अल्लाह डाल रहा है, रुक जाइए मैं आयतें पूरी पढ़ रहा हूँ आपकी वजह से। उस इलाके में जहाँ पे मोहम्मद का अल्लाह उनको डाल रहा है, वहाँ पे क्या दरवाज़े थे?
کیا وہاں پہ قلعہ بنا ہوا تھا؟ کیا وہ سٹی قلعے کے اندر ہے؟ یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اور جب تم اس میں داخل ہو جائے تو لازماً تم غالب ہو جاؤ گے. اللہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے توکل کرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اس میں موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور قتال کرو. ہم مسلمان، ہم جو ہے نا موسیٰ تمہاری قوم، ہم بیٹھے رہیں گے، تو جا کے لڑ، اللہ کے ساتھ مل اور ان شہر کے لوگوں کے ساتھ لڑ. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون، ہارون بھی نہیں ہے یہاں پہ، اپنے بھائی کی جان کے. تو اب تفریق کر دے ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان کہ اللہ تو یہ جو مسلمان دونوں مسلم ہیں یہاں پہ ڈر گئے ہیں، جو مجھے ماننے والے ہیں جو ڈر گئے ہیں، تو اب تفریق کر دے. ٹھیک ہے. فرمایا اب یہ حرام ہے ان پر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے. یہ 40 سال کون سے ہیں اور یہ لوگ کہاں پہ بھٹکے تھے یہ بھی آپ بتائیں گے. زمین میں. تو موسیٰ تو افسوس نہ کر ہم فاسق قوم پہ. اس پوری یہودی قوم کو فاسق قرار دے دیا. جی سر میں نے آپ سے ان آیتوں کو پڑھا ہے، اب آپ پڑھ دیجئے اپنے قرآن سے، ایکسپلین کر دیجئے قرآن کی روح سے. اگر آپ یہ پورا واقعہ مجھے ایکسپلین کر سکے میں اسلام قبول کر لوں گا. اچھا سر، اچھا آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہاں ہیں وہ جو بھائی، رائے کوئی ہے کوئی اور زمین، بولنے لگا. ایک سیکنڈ بھائی رکیے گا. ساحل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں بول رہا یہ بیک سٹیج فل ہے کیا؟ نہیں سر بیک سٹیج فل نہیں ہے، کچھ لوگ کچھ جگہ ہے لیکن کچھ فاطمہ نان مومن شاہ، جڑے ہوئے ہیں. نان مومن کو نکالو، کوئی فاطمہ شاہ جی کو جڑنا ہے. جی جی وہ فاطمہ لکھ شاہ رہی جی آپ ہے فل ہے. بیک سٹیج فل نہیں ہے اور وہ جڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے فاطمہ جی، اگر آپ سن رہی ہے، ابھی آپ نے کمنٹ کیا تھا اسٹریم یارڈ خالی ہے، فل نہیں ہے، آپ جڑ سکتی ہے. جی پلیز کنٹینیو سر. جی سوری سوری سر آپ کو انٹرپٹ کیا، معذرت کے ساتھ. پلیز کنٹینیو سر. اچھا سر آپ نے کہا تھا کہ جو ان کی رائے ہے، جو میں سمجھا تھا یعنی کہ جو ان کی رائے ہے وہی رائے آپ کی ہونی چاہیے اور ان کی رائے کے ڈیویٹ آپ نہیں کر سکتے، آپ نے یہ کہا تھا. جو میں نہیں سمجھا سر تھا آپ نے یہ کہا نہیں تھا. سر میں نے یہ کہا کیا تھا کہا کہ تھا آپ آپ نے؟ قرآن کو اکیلے سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ تفاسیر کا سہارا نہ لیں. اور قرآن میں بہت ساری بونگیاں صرف ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں اور تفاسیر کو جانے بغیر سمجھے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. میں نے آپ سے یہ بولا تھا. اب دیکھیں میں نے آپ کو چیلنج یہ دیا تھا، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں دے دیتا ہوں. آپ تفسیر کو یوز کیے بغیر، کسی بھی تفسیر کو یوز کیے بغیر اگر آپ سمجھا دیں تو میں ابھی اسلام قبول کر لوں گا. یہ میرا سمپل دیکھیں آپ کو سر چیلنج. اس میں دیکھیں بات سنیں، اس میں اگر آپ کو کچھ بھی بتا دیا جائے تو آپ اس کو ویریفائی کیسے کریں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ صرف قرآن کی بات ہے نا، قرآن سے باہر آپ نے بھی نہیں جانا اور میں نے بھی نہیں جانا. جی تو اس کا مطلب ہے قرآن نے کچھ ایسی بونگیاں لکھی ہوئی ہیں، آئی ایم سوری ٹو یوز دس لینگویج، برا نہ منائیے گا، جس کا کسی کو امب کا نہیں پتا. کریکٹ سر؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قرآن جس دور میں نازل ہوا اور جو لوگ جن لوگوں سے یہ مخاطب تھا تو ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو جو ہے وہ کتاب دی اور اس کے میں ساتھ سر ساتھ نبوت اوکے دی. کتاب سر کتاب ایک منٹ ابراہیم دکھا دیں، کتاب ابراہیم دکھا دیں. سر سر میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ آپ یا تو مجھے بولنے دیں یا خود بول لیں، میں چپ کر جاتا ہوں. کیونکہ سر میں آپ آپ کو آپ سنتا ایسی ہوں. ایسی آپ ایسی ایسی بات بیچ میں بول دے رہے ہیں جو کہ کس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ جو آپ نے کتاب کی بات کی، کتاب ابراہیم، کوئی بھی بندہ مانتا ہے کہ کتاب ابراہیم ہے؟ کوئی بھی اسکالر مانتا ہے سر آپ کا کہ ابراہیم کو کتاب دی گئی تھی؟ میرا یہ مدعا ہی نہیں ہے. میرا مدعا یہ ہے اوکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب دی، حکمت دی اور اس دی کے ساتھ ساتھ نبوت دی. اور بہترین. جو یہ کتابیں جو دی کتاب گئیں وہ ہم 4 کتابیں تھی. جی جی اوکے بولنے سر آپ. جی جی بولیے جی پلیز. بولیں. 4 میں کتابیں کہہ رہا تھیں. ہوں وہ کتابیں جو ہمیں بتائی گئیں وہ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے. ٹھیک ہے. اب جب اوکے اس کو جب کوئی بھی آیت کی تلاوت کی جاتی تھی یا لوگوں کو بتایا جاتا تھا تو لوگ آپ کی طرف کوشچن کرتے تھے نا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بونگی ماری ہے، وہ کہتے تھے یہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کا بتائیں اس کے آگے پیچھے کیا ہے. تو وہ نہیں نبی میں پاک آپ صلی کو اللہ بتا علیہ دیتا ہوں وسلم قرآن. سر سوری سر معذرت کے ساتھ سر قرآن میں خود ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد کو کہ یہ کوئی شاعر وائر ہے اور بے وقوف ہے. میرے الفاظ نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، پلیز میرے اوپر اس کے اوپر نہ کیجیے گا کہ یہ تو کوئی بے وقوف ہے، جاہل ہے، شاعر شعر ہے. اور پھر قرآن ہی اس کو بولتا ہے کہ نہیں نہیں محمد شاعر نہیں ہے اور بے وقوف نہیں ہے. سر پلیز ایسے نہ کہیں، اس زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے یہی ساری باتیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس تو زمانے میں میں بھی لوگوں تو نے یہ یہی باتیں عرض نہیں کی. کر رہا ہوں، تو میں نے بھی تو یہ عرض کیا نا سر. میں نے تو بھی جی. یہی کہا کہ لوگ کوشچن کرتے تھے، لوگ سوال ہوں کرتے تھے، ان سوالات ہوں کے جواب دیے جاتے تھے
اور وہ لوگ پھر جس نے ماننا تھا وہ مانتا تھا, جس نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانتا تھا. تو اس کو اسلامی ٹرمنالوجی کے اندر جو ہے وہ شان نزول کا نام دیا گیا. اور ان کی یہ جو جتنی بھی قرآنی آیات اگر یہود سے ریلیٹڈ ہے ان کی کتابوں سے ویریفائی ہو جاتی ہیں, عیسائیوں سے ریلیٹڈ ہے ان کی تو باتوں سے ویریفائی ہو جاتی ہے, کیونکہ مخاطب جو تھے وہ اس وقت یہود تھے, عیسائی تھے اور کفار مکہ تھے, اور ان اچھا، جنرل پوری دنیا تک قیامت تک اس کی مخاطب تھی. یہود کی کتابوں کو اگر آپ نے مخاطب کیا تو محمد نے نام کیوں نہیں لیا کہ یہ جو 2 بندے تھے یہ کون سے تھے؟ سر یہ محمد کی نام نہیں لیا, یہ تو نبی پر آیت نازل ہوئی نا, یہ تو آپ کو خدا سے کویشچن کرنا چاہیے, جی کبھی تو پھر ملاقات ہو تو تو پوچھیے گا اللہ نا سر. پھر اس کا مطلب ہے اللہ کو امب کا نہیں پتا, سوری ٹو سے. نہیں سر ان کو پتا, دیکھیں اب جس طرح میں آپ جو بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کہوں کہ آپ نے خربوزے کا نام کیوں نہیں دیا, آپ نے آم کا کیوں کہا ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں اللہ 2 ایکسپلیسٹ بندوں کا کہہ رہا ہے, said 2 men from those who feared, کہا 2 اشخاص نے جو خوف رکھنے والے تھے, اور اللہ نے ان دونوں پہ انعام بھی کیا, اللہ نے ان پہ اپنی فیور بھی کی. ناؤ یہ 2 پرسنالٹیز کوئی بہت سالڈ پرسنالٹیز ہیں, اس کا مطلب ہے یہ 2 پرسنالٹیز کون سی ہیں, اللہ نے ان کا نام کیوں نہیں بتایا آپ کو, اور یہ کون سے علاقے کا واقعہ ہے, وائی واز اللہ سو اسکیئرڈ ٹو ایکچولی ٹیل دا نیم. کیونکہ اگر آپ ان 2 بندوں کے نام کسی یہودی کو بول دیں گے نا, وہ فوراً سمجھ جائے گا یہ 2 بندے کون ہیں. لیکن اگر آپ نام نہیں لکھتے, اس کا مطلب ہے کہ حضور کے اللہ کو پتا نہیں تھا. حضور جو باتیں سنتے ہوتے تھے کبھی کبھی جب تجارت میں جایا کرتے تھے, کیونکہ اب مدینہ آ چکا ہوا ہے, وہ تجارت میں نہیں گئے ہوئے بڑے عرصے سے, اب تو وہ صرف ڈاکے ڈال رہے ہیں جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہوئے ہیں. تو اس وقت محمد صاحب کو یاد نہیں رہا کہ کن 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے. محمد کا یہودی سے کوئی بات ہوئی, اس نے یہ آیتیں دے دیں, ٹھیک ہے, ہوا میں سے نکال کے, اور ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ 2 بندے کون تھے. اگر یہ پیور اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کو ان 2 اشخاص کے نام بتا دیتے. سر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, آپ نے آم کا ہی نام کیوں لیا, خربوزے کا تربوز کا نام کیوں نہیں لیا, بتائیں گے آپ؟ کیونکہ سر ہم یہ کہتے ہوتے ہیں, یہ ہماری کہاوت ہے. آپ پاکستان سے نہیں ہے کیا؟ پاکستان سے ہوں. تو پھر یہ تو بیسک کہاوت ہے, تینوں آمبدا نہیں پتا. یہی تو مرض کر رہا ہوں, کیونکہ جی آپ نے وہ بات کہی جو آپ کہتے ہیں کہ معروف ہے, عام ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہاں آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عام تو آپ نے کہہ دیے, مشہور بھی ہے, آپ نے تربوز کا نام کیوں نہیں لیا, کوئی بات نہیں بتایا سر, اس کیوں وجہ نہیں سے آپ نہیں نے؟ لیا کہ یہاں پہ 2 شخص ہے نا. میں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ تجھے فروٹس کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, اشخاص کہہ دینا, بندے کہہ دینا, 2 مرد کہہ دینا, یہ جنیرک ٹرمینالوجی ہے. ایگزیکٹلی اللہ کو ایکسپلیسٹلی امب کہنا چاہیے تھا, اللہ نے یہاں پہ فروٹس کیوں کہہ دیا, پھل کیوں کہہ دیا. دیکھیں اللہ نے وہ کہہ دیا 2 اس وجہ پھل ہیں, سے کہ جو 2 پھل ہیں وہ کون سے 2 پھل ہیں, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ بھی اسی طرح جس طرح میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے تربوز کیوں نہیں کہا, آپ نے آم کیوں کہا, آپ نے اس نہیں کی لاجک آپ کی کیوں. نہیں میں یہ لاجک کہہ آپ رہا کی ہوں آپ کو. پوزیشن میں تھا نا سر. امب جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ورڈ ہے, تینوں امب کا نہیں پتا, یہ ایک اسپیسیفک ورڈ ہے. سیم از دا کیس, جس طرح میں نے امب کہا ہے نا, اسی طریقہ سے اللہ کو یہاں پہ امب لکھنا چاہیے تھا. وہ کون سے 2 بندے ہیں بھائی, مجھے کیسے پتا لگے گا کہ کون سے 2 بندے ہیں؟ اچھا سر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو پھر اللہ سے کویشچن بنتا ہے نا, آپ کا مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھوں گا اور اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا. میں نے کہا تھا تفسیر کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے, اسی لیے میں نے آپ نہیں کو یہ سر, آیتیں دکھائی ہیں, اور میں نے آپ میں کو چیلنج یہ میں نے رکھا ہے, میں نے اگر تفسیر میں میں جائے نے بغیر سر اگر آپ مجھے آیتیں دکھا دیں گے, اس کا ایکسپلینیشن سکھا دیں گے, تفسیر میں جائے بغیر میں اسلام قبول کر لوں گا. آپ اب جو میں ہے نے وہ پہلے پونگی مارنے آگے. میں نہیں سر, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں یہ سمجھا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف کی رائے ہے وہی ایگزیکٹلی آپ کی رائے ہونی چاہیے تو ہی آپ مانیں گے. تو میں نے اس کا ڈینائی کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا جو میری اپنی اوپینین تھی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور اگر آپ نے غلط سمجھا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو ٹھیک طریقے سے کنوے نہیں کر پایا, اور مجھے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھا تھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرانی رائے چلی آ رہی ہے نا, آپ نے اسی رائے پہ رائے دینی, اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو میرے ذہن میں تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر بندے کی ایک اپنی رائے, ایک اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں وہ نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اب اللہ کے بہاف پہ میں کیسے آنسر دوں؟ میں نے ایک کاؤنٹر کوشچن آپ کو کیا ارے کہ ارے آپ نے ارے آم ارے کا ارے نام ارے دے دیا. وہ میں نے بتا نہیں دیا, سر میں اس کو ایکسپلین کر دیا, بار بار جی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہ کریں. سو اس ٹھیک کا ہو گیا مطلب سر, ہے ٹھیک ہو یہ ہمیں کلیئر ہو گیا
کہ قرآن اکیلا سٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کو یہود و نصارہ کی کتابوں کی بھی ضرورت ہے سٹینڈ کرنے کے لیے، اور اس کو تفاسیر کی بھی ضرورت ہے سٹینڈ کرنے کے لیے. کیا میں ابھی تک صحیح سمجھا ہوں آپ کا آرگیومنٹ یا غلط سمجھا؟ نہیں بالکل صحیح سمجھے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ قرآن جو ہے وہ تورات، انجیل اور زبور ہی کی کنٹینیوٹی ہے. وہ پرانے ورژن تھی، یہ نیا ورژن ہے. تو نئے ورژن کی بہترین. چیزیں پرانے ورژن میں ہوتی ہیں سر، پرانے کی اب ذرا ورژن کی یہاں پہ چیزیں پاز نئے میں کیجیے گا، ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ جی ہاں بہترین. میں ذرا پاز جی کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ اس والے آرگیومنٹ پہ ڈسکس کرتا ہوں ابھی مزید. ڈونٹ وری، میں ذرا اپنے ویورز کو سمجھا دوں. تو جی جی ویورز اینڈ انکلوڈنگ ساحل، آپ نے سمجھا کہ قرآن توریت و زبور کی کرنچز کے بغیر سٹینڈ نہیں کر سکتا. اس میں تو کوئی قرآن شک نہیں ہے. کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے. وداؤٹ بیساکھی قرآن کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ. بیساکھی کیا، پورا آدھے سے زیادہ چیزیں تو یار رائڈم سب یہاں وہاں سے ہی تو لی گئی ہے نا. بے جو بھی شک. اسٹوری کو نام ہے، مطلب چینجز تھوڑا بہت کر کے اس کو ڈالا. اگر وہ پارٹ پورا نکال دو، یعنی اگر آپ یہ سوال کرو کہ وہ جو بھی نام پہلے کے ہے، کس سے کہانی ہے، اس کو نکال دو تو کتنا پرسنٹ قرآن بچے گا؟ مینگو. پھر یہی حقیقت ہے. الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا میرے بھائی، اب آپ نے کہا کہ یہ توریت اور زبور اور انجیل کی کنٹینیویشن ہے. کیا میں نے یہ صحیح سنا تھا میرے پیارے بھائی؟ نہیں بھائی، اوکے میں نہیں نے بھائی. یہ کہا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تورات، انجیل اور زبور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. وہ پرانا ہوں ورژن ہے اور یہ ہوں نیا ورژن ہے. آپ ٹھیک کو ہے. اگر آپ کو ایک سزوکی مہران نظر آئے، پاکستانی گاڑیوں کے نام دے رہا ہوں، آپ کو ٹویوٹا ایک کرولا نظر آتی ہے، بی ایم ڈبلیو نظر آتی ہے، اس کا انجن آپ دیکھتے ہو تو انجنز کے اندر آپ کو سملیرٹی نظر آتی ہے. نہیں سر، یہ دو ڈفرنٹ برانڈز ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر سزوکی پہ رہ رہے ہیں تو سزوکی پہ رہیں نا. دیکھیں، آپ ارے نہیں سزوکی کے ساتھ آواز بی ایم ڈبلیو کو ایڈ نہیں کر سکتے. جی ساحل بھائی کٹ کے آ رہی، بتائیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ تبھی خدا کو بھی الگ الگ ورژن اتارنا پڑ رہا ہے. حد ہے بھائی. الحمدللہ الحمدللہ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا الحمدللہ. تھا کہ اس انجن کے بیسک پرنسپل میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بالکل آتا کیا ہے، مثلا؟ بالکل آتا ہے. اوکے، آپ جب توریت کو پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی توریت پڑھی؟ نہیں سر، انجن کی بات کر رہا ہوں، سر انجن کی جی بات جی کر رہا ہوں. جی جی، ورکنگ انجن کی پرنسپل بات. میں فرق نظر آتا ہے؟ جی جی، ورکنگ ورکنگ پرنسپل پرنسپل. میں. جی 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 سر. سر کیسی جی باتیں جی کر رہے بولے. ہیں آپ؟ کیا توریت کو مصدق کلمہ مانتے ہیں نا؟ موجودہ کو نہیں مانتے، یہ مانتے کہ نازل ہوئی ہے. اوکے چلے. اب مجھے بتائیے کہ جو توریت ہے اصل والی، کیا میں اس کو آج پڑھ سکتا ہوں یا محمد کے زمانے میں پڑھ سکتا تھا؟ نہیں نہیں. اوکے، ہاؤ اباؤٹ زبور؟ نہیں ہاؤ اباؤٹ انجیل؟ نہیں اوکے. تو کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل جو ہیں وہ اللہ کا کلام ہے؟ بالکل. اور اسی اللہ نے بتایا کہ ان میں تخریف کر دی گئی، یہ تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے. یہ اسی اللہ نے کوئی بتایا. مسئلہ نہیں سر، اللہ کی آیات کو بیچنا ایک سیپریٹ چیز ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل ذکر اللہ ہیں؟ بالکل ہے. 110% آپ اس چیز پہ شور ہے کہ ذکر اللہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کا جی اصلی جی ورژن، بالکل نو ڈاؤٹ. بالکل، وہ اللہ کا ذکر ہے. جی، اللہ کا 100 ذکر شور. ہے اس ہاں اللہ کا نہیں، میں اللہ 100. کی طرف سے ذکر ہے نا، اللہ کی طرف سے ذکر ہے. کیا وہ اللہ نے ریویل کیا ہے؟ جی جی، تو پھر اللہ کا ذکر ہوا نا. ذکر اللہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ ذکر کرتا ہے، جو اللہ ذکر دیتا ہے. کریکٹ؟ اللہ جو بتاتا ہے. جی، بیسیکلی اسے ذکر کہتے ہیں نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ذکر ہے، میں کا آپ کو آیت مطلب دکھا سر دیتا ہوتا ہے، ہوں. ذکر میں کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کرنا، کسی چیز کو بار بار یاد دلانا، وہ ہے ذکر. اور جو اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے، ریٹن آتا ہے، تھرو اینجل آتا ہے، وہ میسج کنوے بائی اللہ ٹو دا مین کائنڈ. ذکر کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرانا. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، آپ کو کچھ آیتیں دکھا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتی ہیں آیتیں. جی جی بسم اللہ. پہلے یہاں پہ دیکھ لیں ذکر ہے کدھر ہے. پہلے ذکر سے پوچھ لیں، آپ اس میں چلے جائیں نا. سے کیا کدھر چلے جائیں؟
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو وحی آتی تھی وہ مردوں پہ ہی آتی تھی، اگر نہیں یقین تو اہل ذکر سے پوچھ لیں. ہاں ہاں، اہل ذکر کون ہے؟ تورات اور زبور اور انجیل والے نا. جی ذکر کرنے والے، یاد دہانی ہاں کروانے والے، کہہ نہیں تو نہیں رہا ہوں نہیں نا نہیں، آپ کو. توریت اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں وَلَقَدْ کتابنا فی زبور من بعد ذکر، ٹھیک ہے، اور ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد اس زمین کے وارث. اب یہ زبور کے بعد ذکر یہ آ گیا نا، توریت جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہو گیا. اور سر وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی جو باتیں ہیں ان کو بار بار دہرانے کو ذکر کہتے ہیں. کوئی بات نہیں، وہ اللہ کا ذکر مانا گیا ہے نا توریت کو. جی بہترین. چیپٹر نمبر 38 کی آیت نمبر 40 جو ہے یہ بھی ہمارے پاس بتاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا چلے ہم اب آسان کرتے ہیں، 40 to 46 تک جانا جی جی پڑے گا ہمیں سمجھنے کے لیے. 46 تک دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 46 تک جی دیکھتے جی ہیں، ٹھیک ہے. اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، ٹھیک ہے، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، مجھے شیطان نے بڑی تکلیف دی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اپنے پاؤں زمین پر ٹھنڈا پانی غسل کے لیے پینے ہیں. اور ہم نے اس کے اہل و عیال کے لیے بھی عطا کیا، ان کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید ساری ہماری رحمت ہے، ٹھیک ہے. اور اب ہمارے پاس آ گیا اور تم اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا کر لو اور ضرب کر لو. یہ تو ضرب والی آیت آ گئی. اور وہ اذکروا عبدنا ابراہیم، اور تذکرہ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، جو قوت والے اور بصیر والے، ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کے لیے خالص ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذکر، ٹھیک ہے. جی اچھا یاد اب دہانی اللہ کا کرنی ہے ذکر ان ہو کو. گیا، اب ہاں اللہ کا ذکر ہو گیا توریت زبور اور انجیل، رائٹ. اب مجھے آپ کہہ جی رہے ہیں توریت زبور اور انجیل بدل گیا ہے، رائٹ. یہ اسی اللہ نے بتایا سر. جی جی اسی اللہ نے بتایا. اب سر جی یہ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک یہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اگر ذکر قرآن کے بارے میں کہا توریت، گیا. سر ایک سیکنڈ رک جائیے، پاز. یہاں پہ قرآن کا لفظ نہیں لکھا ہوا. جی قرآن کا لفظ قرآن کے اندر 18 سے زائد مقامات کے اوپر آیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. میں دوبارہ سرچ کر کے دیکھ لوں گا کتنے مقامات پہ آیا. قرآن کا لفظ قرآن کے اندر ملٹیپل مقامات پہ. لیٹ می ناٹ گیو یو دا نمبر رائٹ ناؤ، کیونکہ مجھے اس وقت ذہن میں یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی نمبر کیا ہے. اب مجھے بتائیے یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی کہہ سکتا تھا کہ یقیناً قرآن ہمارا ذکر ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا. اٹس اے جنیرک آیت، اور یہ کہتی ہے کہ بے شک ہم نے ہی ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اب کیا کریں ہم؟ آپ یہ کریں کہ اس سے پہلی آیت پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ذرا پڑھیے گا. پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیے ایک آیت پیچھے چلے آتے ہیں. سر دیکھیں ہم تو آپ بھائیوں کے ساتھ ہر چیز پڑھنے کو تیار ہیں، جی جی بالکل. اور ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. کیا کوئی بھی ذکر فرشتے کے بغیر نازل ہوا؟ جی ہوا ہے. کون سا والا؟ احلام نازل ہوتا تھا، لائیو دکھا دیا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوکے، جو وحی کی لیکن اقسام وہ بتائی گئی ہیں. وہی کی ڈفرنٹ ایگزامپلس ہیں، لیکن وہ بھی فرشتوں کے ہوں. ذریعے نازل کیا جاتا ہے. جو بھی ذکر نازل کیا قرآن فرشتے کیا قرآن جو ہے صرف وہی سے نازل ہوا؟ نہیں میں نے کب کہا وہی سے ہوا ہے، میں کیا نے کہا کہ ڈفرینٹ اوکے چیزیں بہترین. تھی. تو اس کا مطلب ہے ذکر فرشتوں کے ذریعے آتا ہے. فیئر انف. ناؤ فرشتوں کے ذریعے ذکر جی آیا اور اللہ کہتا ہے میں ذکر کی خود حفاظت کرتا ہوں. ایک آیت پیچھے ہم گئے ہیں تو یہی آ رہا ہے. تو میرا مطلب ہے بھائی ذکر اگر خراب ہو گیا اللہ کا تو اللہ تو پھر پاورفل ہی نہیں رہا. اللہ از دی سر موسٹ فالس گاڈ ان دا ہسٹری آف فالس گاڈز، کیونکہ اس نے قرآن میں کہہ دیا بے شک یہ ہمارا ذکر ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یٹ اللہ اپنے ذکر کی حفاظت نہیں کر سکا. اچھا سر، اس میں اگر آپ آگے پڑھتے ہیں نا تو قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں یہ ہے کہ ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا نا تو اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ اس کو آرام سے پڑھیں کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ فکرہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے. تو اگر میں قرآن آپ کو کی دکھا دوں حفاظت کہ کا ذمہ محمد اللہ تعالیٰ خود، نے لیا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. جی اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ محمد صاحب خود جو ہیں وہ قرآن بھول جاتے تھے تو بھولنا ان دا سینس کیا، بندہ بھول سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. محمد خود بھول جاتے تھے نا قرآن. تو سر انسان ہے نا، یہ تو انسان ہونے کی نشانی ہے نا، وہ تو پھر کوئی مجھے معصوم بتائیے، فطری چیز تھوڑی. پھر جی مجھے جی. بتائیے کہ کس طریقے سے ثابت ہوگا کہ حضور نے یہی باتیں کی تھی، کیونکہ کسی اور بندے نے پڑھا تو محمد کو پتا لگا کہ انہوں نے کہا کیا تھا. نہیں تو جب نازل ہوتا تھا تبھی لکھوا لیتے تھے نا. نہیں نہ لکھوا سکتے تھے وہ. اور ابھی یہ ابھی اکیلے ہی گواہ نہیں تھے نا سر، دیکھیں حافظ تو تھے کتنے نا. گواہ تھے؟ اگر ایک، جی سوری.
تو اس کا مطلب ہے آن حضور کو خود یاد نہیں رہتا تھا انہوں نے کیا کہا ہے. جب انہیں خود یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے, تو بعد میں کوئی اور بندہ نہیں اگر سر کچھ بتا دیکھیے، بھی دے تو کیا دیکھیے کیسے پتا سر لگے گا کہ کوئی چینج نہیں ہوا اس کے اندر؟ میں نے بھئی ایک اگر جنرل آپ کو بات بھول کی ہے گئی ہے, کہ وہ انسان اگر ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں, اگر آپ کو خود کو بھول گیا ہے کہ آپ نے بولا کیا تھا قرآن کی آیت, آپ خود ہی اچھے والے حافظ نہیں تھے, آپ خود ہی ڈھیلے ڈھالے حافظ تھے جن کو خود بھول جاتا تھا, تو اگر محمد صاحب خود ہی بھول جاتے تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ویریفائی کیسے کریں گے کہ میں نے یہی بولا تھا اگر وہ خود ہی بھول جاتے تھے؟ تو وہ تو سر ایک سورس تو وہی انہوں پہ یقین کرنا پڑے گا، اور کس سے کریں گے؟ مگر وہ تو اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ وہ خود بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. کیا انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میں بھول کے لکھوا رہا ہوں؟ بے شک انہوں نے تسلیم کیا کہ میں بھول چکا ہوا تھا یہ تب باتیں, آپ کی وجہ سے مجھے یاد ہوئی. یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث, وہی تو سر وہی تو عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کہ کریم ایک کسی صاحب چیز کو رات کے پر وقت ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم کرے, اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد کرا دیں اور فلاں فلاں صورتوں میں سے جو مجھے بھلا دی گئی ہوئی تھی. اچھا اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کو ایک چیز بھلا دی گئی ہوئی ہے, بھول گئی ہوئی ہے, آپ بھول گئے ہیں, اب آپ کو کوئی اور بندہ پڑھ کے سنا رہا ہے, وٹ از دا پروبیبلٹی کہ اگلا بندہ وہی پڑھ رہا ہے جو آپ نے بولا تھا, اور وٹ از دا پروبیبلٹی چونکہ آپ کو تو بھول چکی ہوئی ہے. اب اگر چونکہ آپ کو بھول چکی ہوئی ہے تو آپ کو کیسے یاد رہ سکتی ہے کہ یہ وہی بات تھی جو میں نے کی اور اس نے وہی ریپیٹ کیا, کیونکہ آپ کو تو بھول چکی ہوئی ہے. بہت اچھا کوشچن ہے سر آپ کا. میں جی کہتا سر. ہوں کہ انٹلیکچوئل کی یہ انتہا ہے. میں بڑی عزت و احترام سے آپ کے کوشچن کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہوتی اگر یہ دو بندوں کے مابین معاملہ ہوتا کہ جی ایک سر, دو بندہ بندوں کے کہہ رہا ہے مابین ہے. دوسرے کہہ رہا ہے یا تو میں بھول گیا تھا. لیکن حافظ قرآن سر اس وقت تو جتنے بھی مسلمان تھے ان کی پہلی اولین ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ سارے جو ہے وہ قرآن کو حفظ اس کرتے کو تھے. مجھے اور اس اس بات کو وجہ سے مجھے اس بات کو جی مجھے جی اگر آپ پروف کر دیں احادیث کے مطابق کتب الستہ کی کہ سارے لوگ جو ہیں حافظ ہو جاتے تھے, میں آپ کی بات مان لوں گا. میں نے کہا سر حافظ میں نے کہا حفظ کرتے تھے. یہ تھوڑی کتنے کیا لوگ, کہ کون سارے کون سے قرآن لوگ, کا حافظ سر کتنے لوگ؟ قرآن کے تو حافظ ہو ہی نہیں سکتے نا. سارے قرآن تو نازل ہو رہا تھا تو اس کا کوئی حافظ ہوں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, جو جو باتیں آتا تھا نا محمد نے کہی نازل تھیں ہو. وہ ولی حافظ تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیسے پروف ہوئے گا کہ حضور کو جو یہ آیت یاد رہی یہ وہی حافظ نے, کیونکہ یہاں پہ صرف دو بندے ہیں, ایک وہ بندہ اور ایک محمد, تو سر تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے. ایک بندے نے دوبارہ پڑھی, محمد کو یاد آ گئی. اب مجھے بتائیے اس کو ویریفائی کرنے والے دو مزید گواہ کہاں ہیں؟ سر وہ پورا معاشرہ ہی گواہ تھا اس کا. نہیں نا, میرے پاس حدیث میں اس کا گواہ نہیں کیا ملتے نا. سر نہیں حدیث میں ایک تھوڑی حدیث ہے سر. بات سنیں نا, ہوں، اگر وہ نبی آپ کی فور دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ نبی پاک ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے, کیا شیورٹی ہے, کیا اتھارٹی ہے, انہوں نے وہ جو ان کو یاد آئی وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, جمعے میں انہوں نے پڑھی ہوگی, نماز میں تلاوت کی ہوگی, تو اگر انہوں نے ہوں. غلط پڑھا تو اور بھی تو حافظ تھے نا سر. انہوں نے ٹوکا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ سر وسلم آپ تو غلط پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ کسی نے ٹوکا ہو کسی کو بھی. آپ کا خیال ہے کہ سارے پرفیکٹ صحابی تھے؟ جی بتاتا ہوں. حضرت عمر جی رضی اللہ عنہ نے حضرت جی ابو موسیٰ جب تلاوت کر رہے تھے, ڈائلیکٹ کی بات کر ماشاء رہا ہوں, تو اللہ ماشاء جی اللہ, تو وہاں پہ تو وہ ڈفرنٹ قرآن ہے بائی ڈیفالٹ. وہ محمد کے پاس دونوں آئے, ایک نے پڑھی محمد نے کہا ایسے ہی نازل ہوا ہے, دوسرے نے پڑھی محمد نے کہا ایسے ہی نازل ہوا ہے. تو یہ میرے پاس ڈائلیکٹس نہیں ہے, 7 قراءات میں لفظ قراءات لکھا ہے, 7 احروف, سوری حروف عربک کا ورڈ حروف احروف ہے, قراءت نہیں ہے وہاں پہ. احروف لیٹرز کو ہوں کہتے ہیں, الفابیٹس کو کہتے ہیں. تو بھائی اس سے تو جی ثابت جی. ہوتا ہے کہ حضور کو خود یاد نہیں تھا, ایک بندے کو کسی اور طریقے سے بول دیا, دوسرے بندے کو کسی اور طریقے سے بول دیا, اور دونوں ہی بولتے رہے. اچھا میں یمن گیا جناب, تو وہاں پہ نا وہ موگود بول رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ موگود تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. This اور is جب called مجھے a بعد میں dialect. Do not پتا mix the چلا dialect. Do not mix the dialect with the words. Please do not do that. کیونکہ اچھا اگر سن آپ ایسی بات کہتے ہیں, اگر آپ چلے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں قرآن کے اندر سے. Let's talk about that. وہ زیادہ اچھا ہوگا. یہ قرآن کی کچھ آیات ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر آپ پڑھنا پسند کریں تو. سر یہ سر آپ پڑھا ذرا نہیں مجھے جائے پڑھ گا, کے میں بتائیں گے. عرض کر رہا ہوں بار بار آپ سے. آپ ہی کیا نہیں پڑھنا کہہ رہے پڑے ہیں؟ گا سر, میری آئی سیٹ ویک ہے. آئی سیٹ ویک ہے, اوکے, میں پڑھ نہیں سکتا میں موبائل کوئی سے, مسئلہ سر, مجبوری ہے, کوئی سوری. مسئلہ نہیں سر, میں کوئی مسئلہ نہیں, میں پڑھ دیتا ہوں. قرآن چیپٹر نمبر 20 کی آیت نمبر 10 ہے. یہ دیکھیے کیا کہتا ہے. جب اس نے آگ دیکھی, کس نے آگ دیکھی سر؟ موسیٰ نے. میں ایگزامپل آپ حضرت کو خود ہی موسیٰ بتا نے. دیتا ہوں. ہاں, جی اس جی نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ ذرا ٹھہریے, مجھے خیری, آگ میں نظر دیکھ آئی کے ہے. آتا ہوں. جی جی بالکل نہیں ٹھیک سر, ہے. وادی نہیں سر, توبہ کا واقعہ ہے, صحیح. سر انٹرپٹ مت کیجئے, جی جی ہم سر, نے ورڈ بائی ورڈ سوری دیکھنا ہے سر. سر, یہاں پہ ورڈ بائی ورڈ دیکھنا ہے. جی جی
اگر آپ حکم ورڈ سے. بائی ورڈ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھ لیں گے, آپ بھی پڑھ لیجئے. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا, گھر والوں سے کیا کہا موسیٰ نے, آپ ذرا ٹھہریے, مجھے آگ نظر آئی ہے, تاکہ میں اسے لے آؤں تمہارے لیے, اس میں سے کوئی انگارہ یا میں پاؤں اس آگ کی جگہ کوئی رہنمائی. ٹھیک ہے. پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا آئی, اے موسیٰ انی انا ربک, تو یہ تمہارا پروردگار ہوں, چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو, کیونکہ اس وقت تم مقدس سے وادی طوا میں ہو, اور میں نے تم کو چن لیا ہے. اب ذرا توجہ سے سنو جو وہی تم پہ کی جا رہی ہے. یقیناً میں ہی اللہ ہوں, کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے, پس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے. جی سر, یہ آیتیں آپ نے پڑھ لی؟ جی سر. اوکے سر, تھینک یو. میں آپ کو ایک جگہ سے اور پڑھتا ہوں. سر دیکھیے, اگر آپ کا میں سوال یہ ریپیٹ کر دوں, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں واقعہ سر, میں کی کچھ نہیں کہنا ایک چاہ ہی رہا, آپ ہے, سنیے. 3 مرتبہ بیان کیا گیا ہے. یاد سر آپ کرو, یہی سوال کریں گے نا؟ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کے آؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو. کیا یہ دونوں سٹیٹمنٹ سیم ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ورسز یہ والی؟ سر دیکھیں, ایک نیریٹو عربک جو میں بھی ہوتا ہے دیکھ نا, لیں, اگر مثلا آپ عربک میں بھی دیکھ لیں, سر موسیٰ نے کوئی چیز ایکسپلیسٹلی کی ہے, اور موسیٰ نے جو ایکسپلیسٹلی چیز کہی ہے یہاں پہ, مجھے بتائیے یہ دونوں چینج کیسے ہو گئی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ. یہ 19-20 کا فرق نہیں آ رہا, یہ 17-20 کا فرق آ رہا ہے, حالانکہ ایک ہی واقعہ ہے, 2 ڈفرنٹ جگہ کہا گیا ہے. حضور بھول گئے تھے کہ پہلے موسیٰ نے اپنی فیملی کو کیا کہا تھا اور بعد میں موسیٰ نے اپنی فیملی کو کیا کہا تھا؟ ایڈم سیکر میرے ساتھ جی آؤ, سر. میرے بھائی ایڈم سیکر میرے ساتھ آؤ, ان 2 سینٹینس میں فرق ہے, کہنے والا میں ہی ہوں. سر آپ اگر مجھے کوٹ کریں گے, کوئی بھی بندہ میرے کسی کام کو کوٹ کرے گا کسی اپنی کتاب کے اندر, اور وہ اس بات کو 3 جگہ پہ لکھے گا, اور وہ کوٹیشن میں تینوں جگہ پہ 3 ڈفرنٹ الفاظات ہوں گے, تو میں کہوں گا کہ کہنے والا جھوٹا ہے, مکار ہے, کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ میں نے ایکسپلیسٹلی کیا کہا تھا. مجھے بتائیے, وہ آگ سیکنے کے لیے آگ لینے جا رہا ہے یا نالج لینے کے لیے جا رہا ہے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وہ آگ تاپنے کے لیے لے کے جا رہا ہے, لینے جا رہا ہے وہاں سے آگ, یا وہ رہنمائی لینے جا رہا ہے وہاں سے. پلیز 2 ڈفرنٹ تھنگس. یہاں پہ رہنمائی ہے, ہدا, گائیڈنس. اچھا سر, یہاں جو پہ حضرت موسیٰ یہاں علیہ پہ السلام, وہ اچھا یہاں پہ وہ یہاں پہ وہ برننگ یعنی تاپنے کے لیے لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ 2 ڈفرنٹ تھنگس کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ موسیٰ وہی ہے, واقعہ وہی ہے, آگ تاپنے کے لیے لینے جانا ہے اس نے, یا اس نے ہدایت لینے جانا ہے؟ ان دونوں میں پہلے مجھے فرق بتائیں, پھر اگلی آیتوں میں بھی فرق ہے بائی دا وے. اچھا سر, جو پہلی بات آئی نا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ زیادہ راہ سے, یعنی وہ درد سے تڑپ رہی تھی, وہ پریگننٹ تھی, انہوں نے بچے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جب واپس جا رہے تھے, وہ مارنے کے بعد وہ چرانے کا واقعہ, پھر ان سے جب شادی یہ ہوئی واقعہ واپس آپ نے جا رہے کہاں پہ تھے پڑھا رات. سر؟ یہ واقعہ کہاں پڑھا سر تفاسیر کے اندر. تھینک یو سو ویری مچ. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ تفاسیر کو نہیں مانتے ہیں, آپ نے کہا تھا میں اپنے طریقے سے انٹرپریٹ سر کروں گا. نہیں, پھر آپ سر غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے میرے لیے کہ تو جو کیا وہ ان غلط ہو کی سکتے ہیں رائے کہ ہے, نہیں ہو کسی سکتے؟ کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے, کسی اوکے, معاملے پہ تو ہو لیٹس ٹاک سکتے ہیں, اباؤٹ کوئی شک قرآن. نہیں ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ قرآن رائٹ نا, ہم قرآن کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ مجھے تو بتائیں, بات تو قرآن کرنے دو دیں. جگہ پہ 2 ڈفرنٹ باتیں لکھ رہا ہے. ہاؤ کین آئی ایکسپٹ قرآن جبکہ واقعہ ایک ہی ہے؟ حالانکہ تیسرا واقعہ بھی ہے, میں ایک اور ریفرنس بھی آپ کو دے سکتا ہوں. قرآن میں یہ واقعہ تیسرا 3 واقعہ جگہوں ہے کے سر, اوپر ہے. 3 قرآن جگہ میں پہ ہے, بالکل ہے. یہ واقعہ 3 جگہ پہ ہے, اور تیسری جگہ پہ ایک اور گیم ڈال دی. ٹھیک ہے, ایک اور طریقے سے گیم ڈال دی. چلیں اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پھر ہم قرآن کے لکھنے والے پہ اعتراض کیوں نہ کریں جب وہ ایک واقعہ 3 جگہ بیان کر رہا ہے اور 3 ڈفرنٹ طریقوں سے بیان کر رہا ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی, اپنے گھر والوں کو لے کے چلا, تو اس نے طور پہاڑ ہاں کی جی. جانب ایک آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں جا کے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں, یا اس میں سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں, کوئی خبر لے آؤں یا انگارہ ہی لے آؤں. اب مجھے بتائیے 3 جگہوں پہ 3 ڈفرنٹ طریقوں سے بولا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ موسیٰ کا اصل کوٹیشن کیا تھا, اس نے وہاں پہ اپنے گھر والوں کو کیا کہا تھا, اصل کوٹیشن کیا تھا وہ اس نے بتا دیں مجھے ان تینوں میں سے.
اگر تو میں حضرت ہدایت موسیٰ لے علیہ کے آؤں, السلام کے ساتھ ہوتا نا, دیکھیں ہدایت اگر میں ہدایت لے ساتھ کے ان آؤں, کی ہوتا, نہیں سن لیں, آپ آپ کے بات ساتھ تو ہونے کی سنیں ضرورت نہیں, ہم سنیں. قرآن کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, قرآن کے مطابق ہدایت لینے گئے تھے موسیٰ جی وہاں جی سے, آگ تاپنے کے لیے لے کے گئے تھے, یا رہنمائی لینے گئے تھے؟ ان تینوں میں سے کون سی چیز سچی ہے؟ تینوں ہی سچی ہیں, آپ ذرا سن لیں گے آپ. تینوں ہی سچی ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ نے یہ بات ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں بول دی کہ اگر تینوں سچی ہیں؟ وہ اصل سینٹنس کیا تھا موسیٰ کا, ذرا مجھے وہ بتائیں. جی میں ان کے ساتھ نہیں تھا نا, جو قرآن میں لکھا وہی بیان کروں گا نا, اگر میں ساتھ ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتا. ایگزیکٹلی, اگر آپ ساتھ نہیں تھے, ناؤ وی ہیو اے بگر پرابلم, کیونکہ قرآن 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ 3 ڈفرنٹ باتیں لکھ رہا ہے موسیٰ کی کوٹیشن. تو موسیٰ نے ایکچولی کہا کیا تھا؟ اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتے. موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب اس کی بیوی درد سے تڑپ رہی تھی, انہیں بیوی کو دور چھوڑ دیں, آگ ابھی جلتی بیوی ہوئی کو نظر چھوڑ دیں, آئی بیوی کی تو بات نہیں انہوں ہو نے رہی, یہ, تو کس کو کہہ رہا بیوی تھا کو میں چھوڑ دیں. خبر لے کے آتا ہوں, آئی ڈونٹ کس کیئر, کو کہہ رہا قرآن نہیں تھا؟ بتاتا, قرآن یہ نہیں بتاتا کہ بیوی درد سے تپک رہی تھی, اس نے اپنی فیملی کو کہا تھا. اب فیملی میں کون کون شامل ہے, آئی ڈونٹ کیئر. رائٹ ناؤ اچھا جی, موسیٰ نے فیملی کو اپنی کہا کیا فیملی کو تھا, کہا دس تھا, از دا تھنگ. اپنی فیملی کو یہ کہا تھا کہ میں وہاں پہ کیونکہ جاتا ہوں, یا تو آگ لے کے آتا ہوں, یا کوئی خبر لے کے آتا ہوں, یا میں جو ہے وہ اصل میں رستے کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کو رستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو 3 بھائی چیزوں کی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ میں یہ 3 چیزیں بھائی پوچھ کے جاتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں ایک آدم سیکنڈ, سیکھے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر اللہ کر دیتا ایک ہی جگہ پہ تو میں مان لیتا, مگر یہ موسیٰ کی کوٹیشن ہے, اللہ بتا رہا ہے موسیٰ کو کوٹ کرتے ہوئے, اور اللہ نہیں بتا رہا جیسے آپ بتا رہے ہیں. اگر آپ ایسے بتا رہے ہیں, ایسے ہی اللہ بتا دیتا, بات ختم ہو جاتی. اچھا اگلی دیکھیں, جب وہ وہاں پہنچا موسیٰ, تو ندا آئی, آگ میں سے کیا ندا آئی؟ وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت ہے اے موسیٰ, اور میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. اب یہ اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا کہ اس نے پہلی دفعہ موسیٰ کو کیا کہا تھا اور دوسری دفعہ کیا کہا تھا. دیکھو دوسری دفعہ کیا کہا, پھر جب وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا, بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہا بہت مبارک ہے جو اس آگ میں ہے, وہاں پہ کہا وادی کے دائیں جانب. اب یہ اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا ہے, وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت سے اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنی کوٹیشن بھی بھول گیا, بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے, جو اس کے آس پاس ہے. اور پچھلی والی سٹیٹمنٹ میں کیا ہے, آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے, جب وہ اس پہ ایک ندا آئی اے موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں, چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو. اب مجھے بتائیے ان تینوں سٹیٹمنٹ میں سے اللہ نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی؟ اللہ نے تینوں ہی سٹیٹمنٹ دی تھی, اور بائی پارٹس میں آپ کو بتا دیا کہ پہلے یہ ہیلو, کہا, پھر یہ کہا, پھر یہ کہا. اوکے, لیٹس اینڈ دا ڈسکشن ہیئر, کیونکہ اب مزید آگے بات کرنے کا کوئی موجب نہیں ہے. 4000 لوگ تقریباً دیکھ رہے ہیں, ان سب نے سن لیا. اللہ نے جی جی کئی سالوں کے ڈفرنس سے یہ آیتیں بھیجی, 3 دفعہ محمد نے یہ واقعہ بیان کیا, اور تینوں دفعہ محمد صاحب نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو ڈفرنٹ ورڈ دیے اللہ کے اور ڈفرنٹ ورڈز دیے موسیٰ کے, which concludes کہ آ حضور خود بھول جاتے تھے کہ 1.5 سال پہلے انہوں نے کیا ورڈز دیے تھے. اور پھر آ حضور کی وفات کے 20 سال بعد جس کسی نے قرآن کو کلیکٹ کر کے اکٹھا لکھا, اس نے مختلف چیزوں کو ایک رکھنے کی بجائے, کیونکہ ڈفرنٹ ورڈز تھے, اس نے 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈال دیا. اور کسی کو اب پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ نے کیا کہا تھا, اللہ نے کیا کہا تھا, اور یہ سالوں سے محیط ڈفرنٹ آیات کو اب جوائن کر رہے ہیں اور کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے یہ ساری باتیں کی تھی. حالانکہ اگر اللہ نے یہ ساری باتیں کی تھیں تو یہ ساری باتیں ایک ہی جگہ ہونی چاہیے تھیں, کیونکہ بندہ بتانے والا بھی ایک ہے اور بندے کو وہی کرنے والا بھی ایک ہی خدا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 ڈفرنٹ بندے اپنی انٹرپریٹیشن میں لکھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن کے اندر اپنی زبان نہیں آپ یوز کر سکتے, یہ اللہ کی ہی سپوزڈ زبان ہے جو فرشتوں نے لفظ با لفظ محمد تک پہنچایا ہے. لہٰذا وی ہیو اے بگ ایشو ان دس. تو لہٰذا آپ نے اپنا پوائنٹ دیا, میں نے اپنا پوائنٹ دیا, لوگوں نے سن لیا. لیٹس ناؤ فارگیٹ دس, آخری بات مجھے بھی موو ٹو. کرنے دیجئے گا, مزہ اسی میں ہے. سر مجھے بھی ابھی تو آپ آخری نے کر بات دیا, کرنے اگر دیجئے سیم گا. بات ریپیٹ کرنی ہے تو کر لیں. نہیں سر, آپ نے جو سیم بات بول دی ہے, ریپیٹ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے صرف یہی واقعہ نہیں ہے جو 3 مرتبہ بیان کیا ہے,
حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر دیکھیں، اس کو بھی ڈفرنٹ جگہ پہ ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کو بھی ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کو بھی ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کو بھی ڈفرنٹ جو ہے وہ طریقوں سے بیان کیا ہے. تو صرف یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے کہ جس کو 3 طرح سے بیان کیا گیا، 3 مرتبہ بیان کیا گیا ہو. بالکل اسی طرح بہترین. اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کو اور بٹ میں بائی ہر بٹ جو ہے وہ واقعے کے بیان لیے کیا گیا، اور اور یہ میرا مان. بہترین، اور میں ہر واقعے پہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی بھول جاتا تھا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا، کیونکہ وہ واقعے میں جو کوٹیشنز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں جو بندوں نے کہا. فار ایگزامپل مریم نے کیا کہا تھا ایک جگہ پہ جب کوئی روح آئی تھی اس کے پاس پرفیکٹ ہیومن بن کے، اور مریم نے دوسری جگہ پہ کیا کہا تھا، وہ کوٹیشنز فرق ہے. اور مریم کی یہ کوٹیشنز سارا کچھ میں نے کرسمس اسٹریم کے اوپر دکھائی تھی اور وغیرہ وغیرہ. تو بھائی یہی تو بات ہے. حضور اگر سنگل بندہ ہے اور وہ اللہ کا لفظ بلفظ بیان کر رہا ہے، تو مریم نے جو ایک جگہ کہا تھا اللہ نے بیان کیا، وہی مریم کو دوسری جگہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ نے بیان کیا. آدم نے اگر جو مریم نے ایک 2 جگہ ایک مرتبہ بات کہی کہا ہو تھی تو جب وہ پھر آدم کو بنایا سر، گیا تھا، تو اگر مریم نے 2 مرتبہ وہ بات کہی ہو، پھر اگر مریم نے 2 مرتبہ کہی تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ 2 مرتبہ کہی گئی تھی اور 2 مرتبہ 2 ڈفرنٹ جگہوں پہ کہی گئی تھی. یہ پھر آپ کا کام بنے گا ثابت کرنا. ابھی موسیٰ والی کہانی میں چونکہ زیادہ آسان تھی اس لیے میں نے موسیٰ والی کہانی دی، ورنہ میں مریم والی بھی دے دیتا. لیکن موسیٰ والی کہانی واز مچ ایزیئر کیونکہ وہ طور کے مقام کے اوپر آگ والی بات تھی، تو اٹ واز مچ ایزیئر، میں نے دی تھی. بہرحال اب ہم آگے چلیں یا آپ نے مزید بات رکھنی ہے؟ جی میں یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ بھی اگر کوئی بات مجھ سے کر رہے ہیں یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے سارے کا سارا مدعا ایک سینٹینس پہ بیان کروں گا. اب ہماری کنورسیشن کوئی دوسرا بندہ اگر بیان کرتا ہے تو وہ بھی اس کو بٹ بائی بٹ ہی بیان کرے گا. اچھا اب یہ، اچھا اب یہ، اچھا اب یہ. اب اللہ تعالیٰ تو اس ایپ سے پاک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک مرتبہ اللہ ایک غلطی بات نہیں بتا کر دی، سکتا نا، اگر وہ دوسری. اس ایپ سے پاک ہے تو اللہ غلطی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک دفعہ بالکل جب صحیح. بتا دیا، ایک چھوٹا سا واقعہ، 4 آیتوں کا واقعہ ہے، جی جی 4 آیتوں کا واقعہ اللہ 4 دفعہ پہ بیان کر رہا ہے، 3 دفعہ بیان کر رہا ہے، اور تینوں دفعہ وہ چاروں آیتیں فرق ہیں. کیوں؟ That's stupidity. سر. That is نہیں stupidity. سر، That is stupidity. ہر میرے مطابق بھی اور باقی تمام لوگوں کے مطابق بھی. نہیں اگر سر، ایک میرے بندہ، مطابق تو بڑا. جی جی بولیں سر، میں سننے کے لیے تیار ہٹلر ہوں، نے بولیں. کیا کہا تھا، جو ہٹلر نے کہا تھا، میں ایک جگہ کچھ اور لکھوں دوسری جگہ کچھ اور لکھوں سیم واقعے میں، لوگ مجھے چپیڑ ماریں گے، وہ کہیں گے نہیں، پاگل اگر ہو گیا ہٹلر ہے. نے وہی تو باتیں کہی ہو تو پھر وہ بھی دو ماریں گے تو مجھے آپ کو. ایک ہی دفعہ میں بتا رہا نا دونوں باتیں کہیں تھیں. نہیں تو اگر آپ ایک مرتبہ بتاتے ہیں تو کیا ضروری ہے دوسری بھی بتائیں گے؟ آپ نہیں بتاتے، آپ کی مرضی. میں بھائی آپ تو کو پھر ماروں مجھے گا تو کیوں بتاؤ بتا کہ رہے؟ کمپلیٹ واقعہ کس جگہ بتایا اللہ نے جس میں سے وہ پورشن میں لے کے عرض آگے کر بیان رہا کر ہوں رہا ہے؟ سر، وہی عرض کر رہا ہوں کہ 3 ڈفرنٹ جگہ پہ پوری سٹوری کو بیان کر دیا گیا. جس طرح میں ارے یہ 3 کہتا ہوں. ڈفرنٹ جگہ پہ پوری سٹوری بیان نہیں ہوئی، ہر دفعہ سیم واقعہ ہے، اور جو بندے کی کوٹیشن ہے وہ فرق ہے، اور موسیٰ کی کوٹیشن ہے فرق ہے، اور جو اللہ کی کوٹیشن ہے وہ فرق ہے. 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ 3 ڈفرنٹ کوٹیشن ہیں. یہ یعنی آپ اسٹوپڈیٹی نے بول رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ آئی موسیٰ ایم 3 اینڈنگ دا مرتبہ اپنی ڈسکشن، بات ڈوڈ آئی جو ایم اینڈنگ دا ڈسکشن. میں ایک ایسے بندے بس سے سر بحث ایسی نہیں کی کر بات سکتا نہیں ہے. مزید. نہیں نہیں آئی سر، ایم بحث نہیں اینڈنگ کر دس ڈسکشن. رہے، ود ڈیو ریسپیکٹ نو سے میں بحث سر، نہیں کر رہا. سب کو پتہ لگ گیا ہے سر، سب کو پتہ لگ گیا ہے. سر کین وی ناٹ سر ٹاک سر اباؤٹ جہاد؟ دیکھیں، اب بسم اللہ. بسم اللہ. تھینک یو. چیپٹر نمبر 9 جو جہاد کی اینڈ کی چیپٹرز ہیں، جس کے بعد آن حضور کی وفات بھی ہو گئی تھی، اور چیپٹر نمبر 9 کی کلیکشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں سر؟ چیپٹر نمبر 9 کے بارے میں، جی جی. جہاں سے ہم شروع کیے تھے 9 کی 123، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر میں بھول گیا ہوں، سوری، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اگر آپ سمپل کر کے اس کو بتا دیں کہ آپ کا کویشچن یہ ہے تو مجھے جواب دینے میں آسانی رہے گی اپنی بساط کے مطابق. سر یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آتی ہے. آئی ایم ریئلی سوری سر، میں وہ نو ورڈ، آپ کو میں دوبارہ معذوری پڑھ عرض دیتا ہوں، کی ہے نا. میں دوبارہ پڑھ جی. دیتا ہوں سر، کوئی مسئلہ نہیں. اور چیپٹر نمبر کویشچن 9 کی رکھیے آیت گا نمبر، آخر میں کیا ہے آپ کو سر؟ جب آپ کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں تو آپ نے ہر وقت ان کو شو کرنا ہے کہ وہ آپ کے اندر سختی پالیں، اور ان کو آپ کے اندر سختی نظر آئے، اور آپ نے ہر وقت ان کو روکنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، زبان سے، منہ سے، ہاتھ سے، یا کسی بھی طریقے سے، اور ان کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر سختی ہے. جی سر، کیا کہتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 9 کی اچھا آیت سر، نمبر 123؟
جی سر، اب اگر حالت جنگ ہو اور جنگ کا یہاں موسم پہ ہو حالت جنگ اس نہیں ہے. میں اگر آپ مجھے ایک ریفرنس سے حالت جنگ دکھا دے تو میں مان جاتا ہوں. تو سر وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، یہ جنگ تو تبھی شروع ہو گئی تھی، کبھی رکی تھی یہ؟ نہیں سر، جنگ تب شروع نہیں ہوئی تھی. تب آپ کے پاس میں نے لاسٹ اسٹریم دیکھیے گا، قرآن کی 125 آیات دکھائی تھی. اس وقت کوئی جنگ نہیں تھی. حضور کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا، ورنہ جس وقت 20-25 لوگ تھے اسی وقت قتل کر دیتے تو آج اتنا بڑا عذاب نازل نہ ہوتا نون مسلمس کے اوپر. تو اس وقت کوئی قتل و قتال نہیں تھا. 13 سال تک محمد صاحب وہاں پہ رہے، کسی نے محمد کا قتل نہیں کیا. پھر محمد کو اللہ نے کہا کہ ہجرت کر لو مدینہ کی طرف، اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. وہاں پہ انہوں نے پہلے یہودیوں کو اپنے ساتھ بنایا، کیونکہ یہودی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی نبی آنا ہے. لیکن جب یہودیوں کی محمد صاحب کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں تو یہودیوں نے جان لیا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، یہ ہماری توریت والا نبی نہیں ہے. انہوں نے ریجیکٹ کیا. حضور نے ان کے ساتھ چترول کی، ان کو ایک علاقے کے اندر دفع دور کیا، اور بعد میں اس علاقے کے حملہ کر کے ایک دن میں 700 یہودی قتل کیے. 700 سے 1200 ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس تفسیر کو پڑھتے ہیں اور کس سیرہ کو پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہودیوں کا قلعہ قلم کیا، اور اس کے بعد آپ نے فائنلی مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ کو بھی فتح کیا. پھر آپ دور دراز کے علاقوں تک گئے، تبوک تک گئے، شام تک گئے، شام کی فرنجز تک گئے، وہاں پہ فوجیاں بھیجیں، لڑائی کی، قتل و قتال کیے. اور یہی وہ آیتیں ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. جی سر. اچھا سر، میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قاتلانہ حملہ نہ ہوا. ہجرت کی رات کا جو واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ تمام قبائل نے یہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک پلان بنایا کہ تمام قبیلے کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ یکدم ان پہ جو ہے وہ حملہ کرے گا تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ کسی ایک ٹرائب کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے. قتل کی منصوبہ بندی تو کی گئی. تو اسی رات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور اس کے علاوہ ان کو اذیت بھی دی گئی. میرا یہ ماننا ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جنگ تو اسی وقت شروع ہو گئی. چلیں اور ماشاء یہ اللہ. جو ساری اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جی وہ جو جنگ آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک سنگولر واقعہ ہے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے اتنی اچھی. لیکن کوئی بات نہیں، اگر ہم اس کو مان بھی لیں ڈز ناٹ میٹر. آئی کین ایگری اور ایگری ٹو ڈس ایگری آن ہیئر. ونس اگین 13 سال تک محمد کا امب نہیں کسی نے بگاڑا. 13 سال تک محمد کا امب نہیں کسی نے بگاڑا. 13 سال کے بعد لیٹ سے فائنلی جب محمد ان کے بتوں کو گالیاں بھی دے رہا تھا تب بھی کچھ نہیں کیا. جب قرآن کی آیت بھی آ گئی کہ اے محمد تم جو ہو ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ ریورس میں تمہارے بتوں تمہارے اللہ کو گالیاں دے، اس وقت بھی انہوں نے قتل نہیں کیا. اور اینڈ میں جا کے لیٹس سے کہ تمہارا یہ جو واقعہ ہے یہ سچا واقعہ بھی ہے، اینڈ میں جا کے اگر فائنلی انہوں نے کہا بھی تو اس کے اگینسٹ محمد نے کیا کیا؟ جیسے ہی مدینہ پہنچا اس نے ان کے قافلے لوٹنے شروع کر دیے. 4 قافلے لوٹنے کی کوشش کی، 3 لوٹ نہیں سکا، چوتھا لوٹ لیا. تو کہیں جا کے فائنلی آپ کے پاس ہوا کہ جناب بدر انہوں نے اٹیک کیا. محمد نے اوفینسو بیٹلز کی ہیں، محمد نے چوریاں چکاریاں کی ہیں، محمد نے ڈاکے لوٹے ہیں. تو آپ یہ جو ڈاکو قوم ہے اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اچھا سر، جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو طاقتور دیکھنا چاہیں گے یا کمزور؟ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈاکے مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کریکٹ؟ نہیں سر، جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں نے سمپل ایک کوشچن کیا آپ سے، ہاں، آپ کیا پسند اس کا کریں گے؟ مطلب ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن، ٹھیک ہے، ادھر سے ہم نے اپنا لینڈ علیحدہ کیا، ہم انڈیا کے جو بھی قافلے ہیں ان کو لوٹنا شروع کر دیں. محمد نے تو یہی کیا نا. اچھا سر، میری بیٹری لو ہے، اگر میں اچانک سر آف لائن ہو بہترین جاؤں سر. تو مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ نہیں کو سر، آپ انشاءاللہ آف بات لائن چیت چلتی اچانک نہ رہے ہو، گی۔ ابھی بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ گیم خراب ہو رہی ہے ابھی. آپ کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. نہیں 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 سر، یہ اچھا میں آئی پیڈ سے ہو جاتا آپ کا چھوڑ دینا بہتر ہے سر، کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس کے مطابق آپ کو جو ہے نا انڈیا کے قافلے لوٹنے چاہیے. اوکے، چلیں جی. ہمارے آج بڑی اچھی گپ شپ ہوئی، اور بہت سارے اینگل لیفٹ رائٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی نے، لیکن گیم خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کرکٹ میچ جو ہے نا دوسری لائن کے اوپر زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. تو گیم بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، الحمدللہ. اچھا جی، ہم کسی اور بھائی کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی اس میں جی جی آواز آ صاحب، رہی ہے؟ جی بھائی اب آ رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس میں ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایڈم تو ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا، گالیاں دیتا ہے، سنتا نہیں ہے کسی کی. تو بھائی ابھی جو ڈسکشن چلی
اس میں کیا گالیاں دیا ایڈم نے؟ کیا موقع نہیں دیا؟ کیا اس نے مطلب جو الزام لگاتے ہو آپ لوگ، ایک مطلب بلینکٹ آپ لوگ اس کے اوپر جو تھوپ دیتے ہو، تو کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا ایسا. یہ کہنا کہ بھائی نہیں بات کرنے ہی نہیں دیتا اور وہ گالیاں دیتا ہے یہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی ڈھنگ کا مومن بھائی آئے گا اچھے سے بات کرے گا، اور میں واقعی میں بھائی کو کانگریچولیٹ کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا کہ سن بھی رہا تھا انسان، رک بھی رہا تھا، اور اس کے بعد بولنے کا ایڈم کو بھی موقع دے رہا تھا، خود بھی بول رہا تھا. ابھی اکثر جو مومن آتے ہیں وہ بریک ہی نہیں لگاتے، ان کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آٹومیٹکلی ظاہر سی بات ہے کہ بھائی سامنے والے کو بھی چڑ آئے گی، پھر رکے گا ہی نہیں انسان. تو ایسے اگر مومن آئے ڈھنگ سے بات کرے تو کیوں نہیں بولنے دیا جائے گا، کیوں نہیں اچھے سے بات کی جائے گی؟ یہ بات مومنوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بہت ڈھنگ سے بات کرو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو، رکو بھی، سنو بھی، اور جواب بھی دو، تو آپ لوگوں سے اچھے سے بات کی جائے گی. یہ باتوں کا غور کیجیے آپ لوگ. یہ ایڈم آپ لے لو. تھینک یو ساحل بھائی، بالکل درست فرمایا آپ نے سر، بہت بہت شکریہ، اپریشیٹ.